اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ فضائل شیعہ کے موضوع پر یہ آج دوسرا درس ہے۔ آج کے درس کی پہلی روایت کا موضوع روز قیامت 4 چیزوں کے بارے میں سوال کا کیا جانا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے انسانوں سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 1، جوانی کے بارے میں کہ کس طرح گزاری۔ نمبر 2، عمر کے بارے میں کہ کیسے گزاری۔ نمبر 3، مال کے بارے میں کہ کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 4، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ اور آج کی دوسری روایت کا موضوع قرآن میں عالین سے مراد کون لوگ ہیں۔ ابی سعید خدری نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کچھ اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کی شیطان سے اس گفتگو یعنی استکبرت ام کنت من العالین، یعنی شیطان نے جب نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا کہ کیا تو نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بزرگوں میں شمار کیا، بڑوں میں بڑا شمار کرتا ہے۔ جب اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس آیت میں عالین سے مراد کون ہیں، کیا اس سے مراد فرشتے ہیں کہ وہ بزرگ افراد کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد میں علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام ہیں، کیونکہ ہم عرش الہی کے سامنے اللہ کی تسبیح میں مصروف تھے۔ فرشتے ہماری تسبیح کو دیکھ کر تسبیح کر رہے تھے آدم کی خلقت کے 1000 سال قبل سے۔ پھر جب اللہ تعالی نے آدم کو خلق کیا اور ان کے آگے سجدے کا حکم دیا تو وہ امر ہمارے لیے نہیں تھا، یعنی وہ سجدے کا حکم ہمارے لیے نہیں تھا بلکہ فرشتوں کے لیے تھا، لہذا سب فرشتوں نے اس پر عمل کیا سوائے شیطان کے۔ لہذا اللہ تعالی نے اس وقت شیطان سے مذکورہ خطاب کیا، وہ ہم ہیں جن کے ذریعے لوگ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، ہمارے ہی ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں، لہذا جو ہمیں دوست رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتے ہوئے بہشت عطا کرے گا، اور جو ہم سے دشمنی کرے گا اللہ بھی اسے دشمن رکھتے ہوئے اسے جہنم میں قرار دے گا، اور سوائے حلال زادے کے کوئی بھی ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور آج کی تیسری روایت کا موضوع محبت اہل بیت علیہم السلام ملنے کی شرائط کے بارے میں ہے۔ محمد ابن حمران اپنے والد سے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں اور میرے والد مسجد نبوی گئے اور قبر رسول و منبر کے درمیان اپنے چاہنے والوں کے ایک گروہ کو بیٹھے دیکھا۔ میرے والد نے انہیں سلام کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں کی وہ خوشبو بھی پسند ہے جو تم میں پرہیزگار اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے اور ہم اہل بیت سے محبت کے نتیجے میں پائی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ہماری محبت تقوی و پرہیزگاری اور حق کی راہ میں کوشش کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو جس کی اقتدا کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل و رفتار بھی رکھتا ہے تو وہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کے پیروکار و یاور ہو۔ اولین و آخرین میں سے دنیا میں ہماری محبت اور آخرت میں بہشت کی طرف سبقت لینے والوں میں سے ہو۔ اللہ و رسول کی جانب سے تم لوگوں کے لیے بہشت کی ضمانت ہے، تم لوگ بھی پاک ہو اور تمہاری عورتیں بھی پاک ہیں، ہر مومنہ عورت حور ہے اور ہر مرد مومن تمہارا دوست ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا،
کہ ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قمبر کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں بشارت ہو اور خوشحال ہو جاؤ کہ اللہ کی قسم جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سب سے ناراض تھے سوائے پیروان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ لہذا یاد رکھو، ہر چیز کا ایک مقام و منزلت ہے، اور دین اسلام کا مقام و منزلت ہمارے پیروکار ہیں، اور ہر ایک کا ایک سرور و سردار ہوتا ہے۔ محافل و مجالس کے سرور و سردار ہمارے پیروکار ہیں۔ ہر چیز کا ایک پیشوا اور رہنما ہوتا ہے۔ تمام زمینوں کا پیشوا وہ زمین ہے جہاں ہمارے پیروکار رہتے ہیں۔ یاد رکھو، جگہوں میں بعض جگہیں پسندیدہ ہوتی ہیں۔ زمین میں پسندیدہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے پیروکار آباد ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر زمین پر تم پیروکاروں میں سے اگر کوئی نہ ہوتا تو تمہارے مخالفین میں سے کوئی بھی خوبی و پاکیزگی میں حصہ نہیں پا سکتا تھا، اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں پا سکتا تھا۔ ہر ناصبی جو ہمارا و تمہارا دشمن ہے، وہ جتنی بھی عبادات کر لے، وہ اس آیت عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ کا مصداق ہے۔ اور کوئی تمہارا مخالف بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو اس کی وہ دعا قبول ہوگی، اور تم میں سے جو کوئی حاجت طلب کرے تو اس کے 100 برابر اسے عطا کیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی نیک کام کرے تو اس کے اجر کو کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اسے اس برے کام سے روکتی ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے روزہ دار افراد افطار تلک بہشتی باغات میں چلتے پھرتے ہیں، اور فرشتے انہیں خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں، اور تمہارے حج و عمرہ کرنے والے اہل حق ہوتے ہیں۔ تم لوگ اللہ اور اس کی ولایت و محبت کی طرف دعوت دینے والے ہو۔ تم لوگوں پر کوئی خوف و دکھ نہ ہوگا، تم سب بہشت میں جگہ پاؤ گے۔ لہذا اچھے و نیک کاموں کی طرف رغبت رکھو۔ اللہ کے بعد ہم سے بڑھ کر کوئی بھی تم لوگوں سے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے کاموں میں سست نہ پڑتے تو تمہارے دشمن تمہیں سرزنش نہیں کرتے، اور فرشتے گروہ گروہ تم لوگوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پیروکار اپنی قبروں سے بے خوف و ہراس اٹھیں گے، جبکہ بقیہ تمام لوگ خوف و ہراس کے عالم میں اٹھیں گے۔ اور آج کی چوتھی روایت کا موضوع پیروان علی علیہ السلام کو اللہ برائیوں سے دور کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، اے علی، جو ہمیں دوست رکھتا ہے وہ ہم میں سے ہے، اور جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے وہ بے دین ہے۔ ہمارے پیروکار اصلی نسب اور شرف و منزلت والے ہوتے ہیں۔ ملت ابراہیمی پر سوائے ہمارے اور ہمارے پیروکاروں کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے پیروکاروں کو برائیوں سے اسی طرح دور کرتے ہیں جس طرح پھاوڑے سے گھر کو توڑا جاتا ہے۔ اور آج کی پانچویں اور آخری روایت کا موضوع علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ان کے پیروکاروں کے گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔